ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت روزی کے لیے آپ دعا کریں. میں نے کہا میں ایک تعویذ ایک نسخہ دے دیتا ہوں روزی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. توجہ چاہوں گا. دیکھیں ایک نسخہ آتا رہا. علماء اور مشائخ کے پاس بھی آپ تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اگر کوئی باعمل عالم دین اور عامل ہیں آپ جائیے. لیکن اللہ کے فرمان اور اس کے تعویذ کو کیا کہیں گے؟ اس کے ارشاد سے بڑا تو کسی کا ارشاد نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر روزی میں تنگی ہے تو میں فارمولہ دے رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی روزی میں برکت نہ ہو تو آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے سزا دیں. میں نسخہ دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سبحان اللہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. واہ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو سبحان اور خود بھی نماز کے پابند بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تم کو روزی عطا کروں گا. سبحان اللہ. یہ رب وعدہ کر رہا ہے. اور پروردگار ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلاف نہیں فرماتا. یہاں ہم چاہتے ہیں بچہ تو نماز کے لیے جائے, ہم بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں. کیا فائدہ جلسے منعقد کر کے نہیں سدھرنا نہیں سنورنا, تو کیا فائدہ؟ بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا, بہت اچھا جلسہ تھا, کتنا لوگ پبلک بہت زیادہ, ماشاءاللہ علماء بہت زیادہ, لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. بدلو, چینج کرو اپنے آپ کو. قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میری باتوں کو مانو, مجھ پر عمل کرو, جو کچھ تم تک پہنچایا جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا نیکی کی جب اللہ توفیق دے خوش ہو جاؤ. نیکی کر کے کبھی افسوس نہ کرنا, اور اگر نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو جیسے کہ صدیق اکبر کو ہوئی جب غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تو آج کا معاملہ دیکھیے, اگر فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہو, 10 سیٹھوں کو بلایا جائے تو اس نے 25 لکھا ہے تو بولے یار میں بھی 25 لکھا دیتا ہوں, چلو میں 30 لکھا دیتا ہوں, ورنہ لوگ کیا سوچیں گے. اور پھر لکھاتے اگر کسی نے 1 لاکھ لکھا دیا تو گھر پہ جا کر کے بولے گا میں تو آج پھنس گیا تھا, مجبوراً 1 لاکھ روپے لکھا کر آنا. خوشی نہیں. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ سب کچھ تو پیش کر دیا, گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول. توجہ چاہوں گا, نفسیات کو سمجھیں آپ, نفسیات کو, سائیکولوجی کو سمجھیں. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھی سلام پیش کیا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر سے فرمایا یہ جبریل ہیں, تمہارا سلام اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں, تو اب جو جبریل امین نے پوچھا وہ دیکھیں. سرکار سے کہتے ہیں حضور ذرا ابو بکر سے پوچھئے تو صحیح, سب کچھ دے کر وہ خوش تو ہے نا, دے کر راضی تو ہے. صدیق اکبر مچل گئے, میرا رب اور میرا ذکر. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے. کبھی کبھی نفسیات ہوتی ہے, نفسیات کے اعتبار سے آدمی دے کر بھی خوش نہیں ہوتا, لیکن اے ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان کے دے کر اتنا خوش کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اتنی خوش. اور پھر یہاں امام عالی مقام کی بات اگر عرض نہ کروں تو مجھے خود اطمینان نہیں ہوگا, چونکہ ماہ محرم شریف ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نفل نماز پڑھ رہے تھے.
حالت نماز میں ہیں اور باہر کسی کی آواز آ رہی ہے باہر سے، اللہ کے نام پہ تو میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ تو میں پریشان ہوں. مانگنے والا مانگ رہا ہے امام حسین امام البدایہ والنہایہ کے اندر ہے. حالت نماز میں امام حسین کے کانوں تک آواز پہنچی. امام حسین نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، جلدی سے نماز مکمل کی. خادم کو بلائے، جاؤ ذرا دیکھو باہر. باہر گئے تو ایک فقیر تھا اللہ کے نام پہ. حضور ایک سائل ہے اللہ کے نام پہ مانگا. فرماتے یہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے؟ حضور آپ نے پہلے بیٹھ کے خرچ کے لیے وہ پڑھے. کل جلدی لے جاؤ، جلدی سے اس کو دے دو. اہل بیت سے بھی زیادہ ضرورت دروازے پر آ رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دیکھ کر امام حسین کو کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں، امام حسین بہت خوش ہوئے. ارے جو اپنے بچے کو دین کے نام پر دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہو، اس کی عظمتوں کو کتنا جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا کم ہے. نیکی کر کے کوئی اگر شرمانا ہے تو گناہ کر کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی نیکی اس کو خوش کر دے اور گناہ بے چین کر دے. یہاں گناہ بے چین نہیں کر رہا، روز رات گندگی سے آنکھوں کو ناپاک کرتے ہیں. کوئی روز رات دامن کے اوپر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتے ہیں. کوئی زنا کے دھبے دامن میں لگ جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں، کوئی افسوس نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. میاں صرف گناہ کے تصور سے صحابہ لرز جاتے تھے، تصور سے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں معافی مانگوں گا تو میرا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں سچے دل سے توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. انہوں نے توبہ کی. اب سوال سنیے. عرض کرتے ہیں حضور مجھے گناہ کرتے ہوئے کیا میرے رب نے دیکھ لیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بس اتنا سننا تھا. ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں گناہ 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 گناہ، اور گناہ کرنے کے بعد کوئی بے چینی نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دل میں جو ہے وہ غم نہیں، بلکہ گناہ کر کے خوب سکون کے ساتھ اور یعنی موج کے اندر زندگی گزارتے ہیں. تو وہاں ایمان کی پوزیشن کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. بس ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج ایک نصیحت یہاں سے لے کر کے اٹھو. آپ اور ہم گنہگار ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے. آپ جواب دیں گے میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اور ہم گنہگار ہیں نا؟ ہے نا؟ سب گنہگار ہیں. دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ بھئی جواب دیجئے نا. کھاتے تو ہوں گے نا؟ 3 مرتبہ تو کھاتے ہیں نا. سنیکس الگ ہو گیا، چائے پانی الگ، کھانا 3. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان اسلامی اخلاق و آداب کے اندر جس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے وہ حدیث میں آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں. آپ اس کے عادی بن جاؤ، اس حدیث پر عمل کے. گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو جہاں بیٹھو وہاں یہ حدیث بیان کر دیا کرو کھانے کے ٹائم پر. انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. سن لو. اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریعہ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ. ہیوی ڈوز نہیں دے رہے، کھائے بغیر رہ نہیں سکتے.
تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ اتنا بھی اگر آج کی نشست میں آنے کے بعد آپ نے سیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ آگے بھی دوسری باتوں پر عمل کا جذبہ آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین اجلاس جلسہ کو اور حاضرین کو اور جتنے بھی علماء مفتیان کرام تشریف فرمائے سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم بہت ہی معذرت چاہتے ہیں کہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے نہ کر سکے وقت کی قلت اور پہنچنے کی وجہ سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ ذہن میں جگہ دیں گے بلکہ دل میں جگہ دیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام سے پہلے جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت جیسا پڑھیں ویسا پڑھیں، بہنیں بھی اگر مرید ہونا چاہتی ہیں سرکار غوث پاک کے سلسلے میں حضرت داخلی سلسلہ فرماتے ہیں، جیسا پڑھا ہے پڑھنے کی سعادت حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وَأُوَقِّرُ قَدْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ ایک منٹ تشریف رکھیے۔ دیکھیے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو میری بات مانیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے میری بات مانیں گے انشاءاللہ؟ تو میری آپ سے گزارش ہے ابھی جو یہاں سے اعلانات سلام اور جو بھی چیزیں یہاں سے ہوئی ہیں جب وہ ختم نہ ہو جائے آپ نہ جائیں۔ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری تو ہمیں جانے دیجیے گا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، ہٹو بچو پکڑو یہ کچھ نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ نے نہیں مانی اور آپ نے ساری باتوں کو نکارنے کا من بنا لیا ہے۔ آپ کی محبتوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں کو جانے کی اجازت دے دیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑی نوازش ہوگی۔ اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک کہ دعا نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔